صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. آرام آرام سے پیارے مدنی سب کو انشاءاللہ عز و جل نیاز ملے گی. سرکار کی آمد، بنٹار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، آقا کی ولادت، سرکار کی آمد، بنٹار کی آمد، بول نور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، داتا کی آمد، بول نور کی آمد، داتا کی ولادت. سما ہے نور کا
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی غریب ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگدست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد ہی کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس آج ہماری مساجد ویران ہے۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمازی کو سرکار علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ نیز اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک ڈستا رہے گا۔ سمجھدار وہی ہے جتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے اتنا عرصہ اس دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر ہماری نظروں کے سامنے اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالی چاہے مجھے وسیع کر دے۔ مزید حدیث پاک میں ہے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جب قبر سے نکلیں گے تو میدان محشر کا معاملہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک 4 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ آج دعوت اسلامی کے اس مدنی جلوس کے تحت یہاں کھڑے ہو کر ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل سرکار علیہ السلام کی ولادت کے جلوس میں شامل ہو کر آج یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہیے انشاءاللہ۔ اور میں انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ اس میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بستی الیاس گوٹ پر اپنا خصوص کرم نازل فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، سرکار کی آمد
یہ چھوٹے بچے جو ہے تار سے تھوڑا پیچھے رہیں کیونکہ موٹر سائیکل اچانک کبھی سپیڈ سلو ہوتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے. صحیح ہے. وعلیکم السلام. ಈ ಥರ ಆಪ ಕಟ್ಟರೆ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 جشن صبح بہار منائیں گے جشن صبح سرکار کی آمد منتار کی آمد آئیں گے ہم جشن صبح بہار منائیں گے ہم مرحبا گائیں گے جشن صبح بہار منائیں گے ہم یا نبی مرحبا مرحبا یا نبی مرحبا مرحبا دور کا طرف
صدر صلوا على الحبيب محلے میں گھمائیں گے جلوس کو سرکار کی عمل میں اٹھا کے نعرے لگاتے ہوئے پورے محلے کی گلیوں کو برکتیں ملیں انہوں نے بیگ ہے براہ راست اللہ کے ویڈیو چکر مدد سے ہاں آنکھ اچھی بند دے رہا گٹر ہے ہمارے مبارک براہ راست براہ راست آپ مجھے Ya Nabi
صلو علی الحبیب سرکار کی آمد منتار کی آمد دلبر کی آمد خیبر کی آمد افسر کی آمد انور کی آمد مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ جشن ولادت مل کے مناؤ سرکار کی آمد آقا کی ولادت میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا یہ مدنی جلوس الحمدللہ عز و جل الیاس گوٹ پورے محلے میں انشاءاللہ عز و جل سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں کی دھومیں مچاتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس وقت مختصر نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہم نے یہ جلوس یہاں روکا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً یہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی جلوس جو آپ کے سامنے ہے، اس مدنی جلوس ہم کی پابندی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب سرکار کی آمد منتار کی آمد دلبر کی آمد ریبر کی آمد آقا کی ولادت آپ روشنی اندھیرا چھٹ گیا آپ روشنی اندھیرا چھٹ گیا مرحبا صد مرحبا مہرتاب یا نبی مرحبا صد مرحبا مہرتاب یا نبی مرحبا
صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. انشاءاللہ عز و جل یہاں سے کچھ آگے نیکی کی دعوت کا دوبارہ سلسلہ ہوگا. اب انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی غریب لاچاریوں کا شکار ہے تو کوئی تنگدست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد ہی کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مساجد ویران ہے. یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس کے برعکس بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر بھی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس قدر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک ڈستا رہے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے. آج نیت کر لیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اس گنہگار امت کو یاد کیا تھا. آج ہم نیت کرتے ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو قضا نہیں کریں گے. انشاءاللہ پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھیں گے. میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
ಕಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಿ चक्कर का अरे नको तो प्या जवरा कामाला लोक हा सवरे बसते का हां जवरा तर चालली अहो आणि हात पाणी करते का हां हमेशा म्हणजे पण बसते नंद प्या होते गाडी रम्या होते उसकडे सरकार की आमद मंतर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद अरबी की आमद फर्शी की आमद आता की आमद नूर की आमद नूर की आमद दिलबर की आमद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये मदनी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रमा दवा है। चूँकि हमारा तंजीमी तरीक़ाकार है, हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशियाँ इस तरह मनाते हैं कि जगह जगह नेकी की दावत का सिलसिला भी होता है, सरकार की आमद मरहबा के नारे भी होते हैं, ताकि सवाब हम कमाएं और इस सवाब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदीयतन तोहफतन पेश करें, ताकि ये सवाब हमें बाइसे हमारे लिए बाइसे जन्नत बने। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के होने चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज हमारी अक्सरियत नेकी के रास्ते से दूर होती जा रही है। शायद इसी वजह से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई बीमार है तो कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है तो कोई तंगदस्त बेरोजगार,
کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد ہی کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مساجد ویران ہے. یقیناً نماز دین کا ستون ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نماز ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس کے برعکس بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس قدر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. نیز اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک ڈستا رہے گا. جب قبر سے نکلیں گے تو سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا. بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک 4 سوالات کے جوابات نہ دے لے. عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی جلوس مدنی قافلے کی صورت میں اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میں 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرماؤں گا، اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کروں گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب بناؤں گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارا یہ جلوس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو اب جوش کے ساتھ کہ میرے محبوب کا یوم میلاد ہے، نعروں کا جواب دیجئے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد، غدار کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، افسر کی آمد، انور کی آمد، آقا عطار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں؟ مچل جاؤ، تمہارا آج کیا ہونے والا ہے. ارے وہ اس آقا کی آمد ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اسی گنہگار امت کے لیے اپنے سر انور کو سجدے میں جھکایا تھا. اسی آقا کی آمد ہے جس آقا نے جبل صلہ کی تاریخ غار میں اس امت کی یاد میں 3 دن تک اپنے سر انور کو نوکیلے پتھر پر سر انور کو جھکا کے رکھا. یا ربی حبلی امتی کی صدائے بلند کی. وہ آقا تو ہمیں یاد کرے تو کیا ہم شرمائیں گے؟ نہیں نہیں. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میرے محبوب نے فرمایا میں اپنے مزار مبارک میں قیامت تک امتی امتی پکارتا رہوں گا. وہ اپنے مزار میں امتی پکارے، امتی ان کا نعرہ لگانے میں شرم محسوس کرے. نہیں نہیں. سرکار کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا
محمد کا نیا چلے گا. سرکار کی آمد دار کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد سب جھوم کے بولو جھوم کے بولو ہر دل پر بولو مرحبا 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 جبل حسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا یا نور عینی مرحبا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے شمسادیہ نصیبہ صبح شب مرحبا مرحبا جبل الحسنین مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے. حبیب اللہ تعالی آپ سب کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ آپ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ عز و جل. چونکہ دعوت اسلامی کے ذیلی سطح پر یہ ہمارا جلوس تھا تو ہم نے اپنی مسجد کے اطراف میں اس جلوس کو گلیوں میں لے کر ہم چلے. اب دعوت اسلامی کا جو مین جلوس ہے ہمارے اس ٹاؤن کا وہ شہداء مسجد سے انشاءاللہ عز و جل روانہ ہو کر داخانے والے روڈ سے ہوتے ہوئے فیضان مدینہ میں اختتام پذیر ہوگا. تو جو اسلامی بھائی آگے بڑے جلوس میں شامل ہونا چاہیں اپنی مرضی سے تو وہ یہاں بھی جا سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا دوسرا ایک جلوس جو مرکزی سطح پر ختم ہوتا ہے وہ ایم اے جناح روڈ سے ہوتے ہوئے گلزار حبیب مسجد میں اختتام پذیر ہوتا ہے. تو جو اس جلوس میں جانا چاہیں وہ وہاں چلے جائیں. ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل اس جلوس کا اختتام کر رہے ہیں. دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اے اللہ عز و جل تیرے محبوب علیہ السلام کے یہ عاشق تیرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اے مولا جلوس میلاد میں شامل ہوئے. اے مولا ہمارا اس جلوس میلاد میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو مولا دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے مولا عز و جل ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا. ہر غم سے محفوظ فرما. اے مولا ہم سب کے رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما. علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. آل اولاد میں برکتیں عطا فرما. گھر بار میں برکتیں عطا فرما. کاروبار میں برکتیں عطا فرما.
اے مولا عز و جل ہم سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے مولا کائنات عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غم امت میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ وسیلہ مولا ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مولا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین اے مولا کائنات عز و جل دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں اے مولا شیخ طریقت عالیہ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے مولا عز و جل کا وسیلہ مولا دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما۔ بالخصوص الیاس گوٹ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، اس بستی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ اے مولا ہم نے بزرگان دین کا فرمان سنا ہے کہ جہاں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے وہاں پورے سال امن و امان قائم رہتا ہے۔ مولا اسی نیت سے ہم اپنی بستی الیاس گوٹ کی گلی گلی میں میلاد کو نکالتے ہیں تاکہ گلی گلی میں امن و امان رہے۔ اے مولا ہماری اس بستی الیاس گوٹ کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، سنیت کا گہوارہ بنا۔ اے مولا عز و جل اے اللہ عز و جل جو ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو ہمارے ماجد بھائی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی دین اے مولا کائنات عز و جل جو انجمن یہاں ہمارے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں اسلامی بھائی مولا عز و جل ان کو بھی دین اے مولا ہمیں سنیت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما، امیر سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما۔ ہم سب کی خالی جھولیاں دامن مراد سے بھر دے، محبوب کی ولادت کا واسطہ وسیلہ مولا ہم سب کی خالی جھولیوں میں خیر کی بھیک ڈال دے، شر سے محفوظ فرما، خوش بختی عطا کر دے، بدبختی سے محفوظ فرما۔ اے مولا محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا ہمیں بد مذہبوں کی صحبت سے محفوظ فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بد مذہبوں کی صحبت سے محفوظ فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرکار کی آمد، منٹور کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، افسر کی آمد، انور کی آمد، آقا اتار کی آمد، سرکار کی آمد۔